ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم بدلوں کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیز کے ساتھ. یہ نشریات آپ واش ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھ رہے ہیں. ناظرین، جیسے کہ میں نے گزشتہ روز کے پروگرام میں کہا تھا، یہ پیشن گوئی کی تھی کہ یہ فیصلہ جو ہوگا 5 رکنی بینچ کا 3-2 سے ہوگا، یعنی 3 اکثریتی فیصلے کے ساتھ وہ فیصلہ آ گیا ہے 13 صفحات کا. اس میں جو بڑی بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جو 2 جج صاحبان نے اختلاف کیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ سو موٹو نہیں ہو سکتا تھا جبکہ لاہور ہائی کورٹ میں پہلے ہی یہ کیس موجود ہے، لہذا انہوں نے پیٹیشن بھی کر دی اور سو موٹو بھی کو ریجیکٹ کر دیا اور اتفاق کر لیا ان 2 جج حضرات کے ساتھ جو اب 9 رکنی بینچ کا تو حصہ تھے لیکن جنہیں 5 رکنی بینچ میں شامل نہیں کیا تھا، یعنی جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی کی رائے سے انہوں نے اسے انڈورس کیا ہے اور ریکارڈ کا حصہ بنا دیا ہے. اس پر 2 تشریحات سامنے آئی ہیں. اٹارنی جنرل نے اور لا منسٹر نے کہا ہے کہ یہ تو 4-3 کا فیصلہ ہے، کیونکہ 2 جج صاحبان نے 2 ججوں کی تاریخ جو کہ بینچ میں نہیں تھے اس سے پہلے رائے دے چکے تھے کہ سپریم کورٹ کا یہ سو موٹو نوٹس غلط ہے. لہذا حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ تو فیصلہ ان کے حق میں ہو گیا ہے اور معاملہ ابھی لاہور ہائی کورٹ کے بینچ کے سامنے ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کی ریویو پیٹیشن بھی نہیں ڈالیں گے. غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ ریویو پیٹیشن جو ہے وہ وہی بینچ سنتا ہے جس نے کہ فیصلہ کیا ہو. لیکن دوسری طرف فواد چودھری اور ان کے وکلاء نے ظفر صاحب نے جو بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ اپنی کامیابی قرار دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک طرح سے یہ 5 کا ہی فیصلہ ہے، کیونکہ 2 جج صاحبان جنہوں نے اختلاف کیا ہے انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے سے اختلاف تو نہیں کیا، اور لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تو یہ تھا کہ بھئی الیکشن 90 دن کے اندر ہوں گے، یا انہوں نے 90 دن کی بات سے اتفاق نہیں کیا، یعنی اس سے اختلاف نہیں کیا. تو لہذا ایک نئی کنٹروورسی شروع ہو گئی ہے. جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ یہ عمران خان کی بہت حکمت عملی کی بہت بڑی فتح ہے جو کہ حکومت کسی صورت پر ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی. یہ بھی میں نے کہا تھا، اور اس سے اور پیچیدگیاں بنیں گی. اب معاملہ ہے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر تو چلا گیا ہے، الیکشن کمیشن میں میٹنگ کر لی ہے اور الیکشن کمیشن نے گورنر خیبر پختونخوا سے بھی کنسلٹیشن شروع کر دی ہے. گورنر نے بھی کہا ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے مطابق وہ تاریخ دیں گے، اور پنجاب کی تاریخ تو الیکشن کمیشن نے صدر صاحب کے ساتھ مشورہ کر کے دینی ہے. اب یہ انتخابات فیصلے کے مطابق 43 دن میں پنجاب میں ہونے ہیں اور 47 دن میں خیبر پختونخوا میں ہونے ہیں، کیونکہ 90 دن سے یہ پہلے کا وقت گزر چکا ہے. لیکن یہ اس تاریخ سے 90 دن شمار ہوں گے جس تاریخ کو 12 تاریخ کو 14 تاریخ کو جنوری کو پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو ہوئی تھی اور 18 جنوری کو خیبر پختونخوا کی اسمبلی توڑی گئی تھی. تو لہذا وقت بہت ہی کم ہے اور یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ انتخابات 43 دن میں یا پھر 47 دن میں ہو سکتے ہوں گے، کیونکہ اس میں پورا بڑی ایکسرسائز ہوتی ہے. کم از کم 60 دن تو چاہیے ہوں گے انتخابات کرانے کے لیے، اور اگر عذر پیش کر دیا گیا انتظامی معاملات کا اور خود الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ ہمارے انتظامات اس عرصے میں مکمل نہیں ہو سکتے، تو فیصلے میں گنجائش رکھی گئی ہے کہ 90 دن میں تو آپ نے لازمی کروانے ہیں. لیکن اگر 2-4-5 دن یعنی بہت تھوڑا سا اگر آپ آگے پیچھے کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، اپنی اس کی وجوہات بیان کر سکتے ہیں کہ 90 دن کے اندر یہ مکمل پروسیس کیوں نہیں ہوگا. تو ایک بڑا سیاسی ہنگامہ آرائی کا ایک نیا فیصلہ شروع ہو گیا ہے. عمران خان نے فیصلے کی بڑی ویلکم کیا ہے، خوش آمدید کہا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے اپنی جیل بھرو تحریک جو کہ تقریباً ناکام ہو گئی تھی وہ انہوں نے ختم کر دی ہے اور وہ الیکشن کے بورڈ میں چلے گئے ہیں. اس کے ساتھ ہی بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ حکومت نے جب کل وہ پیش ہوئے جوڈیشل کمپلیکس میں، عمران خان تو ان کے ساتھ ہزاروں لوگ گئے جن میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ کافی گیٹ وے ٹوٹ گیا اور وہاں پہ تو ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے اور بڑی خوفناک اس میں شامل ہیں پروویژن، جس میں اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے بھی ہیں. کوئی 29 لوگ پکڑے جا چکے ہیں، کوئی 150 لوگوں کے خلاف وہ پرچہ ہے، اور عمران خان کی بھی اس میں وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں.
اس کے ساتھ ہی جو بینکنگ کورٹ، جو سیشن کورٹ میں عمران خان کا کیس لگا ہوا تھا، اس میں بھی عمران خان کی ضمانت نہیں ہو سکی ہے، جبکہ 3 کیسز میں ہو گئی تھی، اور وہ اب ناقابل ضمانت ان کے وارنٹ جاری ہو گئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ حکومت عمران خان کو گرفتار بھی کر سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی گرفتاری سے سیاسی بھونچال آ جائے گا اور بہت سیاسی کانفلکٹ بڑھ جائے گا، اور مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ابھی یہ 2 فیزز میں پھر اب انتخابات اگر ہونے جا رہے ہیں، اگر اس میں عدالت ہی کے اندر کچھ بڑا کوئی انقلاب برپا نہ ہو گیا، کچھ جوڈیشل کو نہ ہو گیا، کیونکہ جو باقی 4 ججز ہیں ان کی رائے میں تو سپریم کورٹ کا کوئی اختیار نہیں تھا سو موٹو لینے کا 184(3) کے تحت، جیسے کہ بے نظیر بھٹو کیس میں سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز دے چکی ہے، اور ان 2 جج صاحبان نے کہا ہے کہ یہ جو پروونشل آئینی عدالت ہے اس کے دائرہ کار میں مداخلت کے مترادف ہے، اور یہ درست نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس پر ایک نہ صرف یہ کہ آج میں نے سنا اعزاز احسن صاحب تقریباً رو رہے تھے ٹیلی ویژن پہ کہ جو عدلیہ کے ساتھ، جو عدلیہ کے کنڈکٹ پہ، اور انہوں نے کہا کہ جو گروہ بندی ہو گئی ہے، یہ جو اناؤں کے ٹکراؤ ہیں، اس سے عدلیہ جو ہے وہ بڑی مشکل کا شکار ہو جائے گی۔ اب معاملہ کیا ہے؟ عمران خان انتخابات کی طرف جا رہے ہیں 2 صوبوں میں، اور وہ یہ تاثر دے رہے ہیں، اور جیسے کہ شیخ رشید نے کہا کہ وہ اب اگلی حکومت جو ہے وہ تحریک انصاف بنائے گی، پنجاب میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی۔ اگر یہ بات اب اپنی منزل کی طرف جاتی ہے تو پھر قومی اسمبلی کے انتخابات میں جھگڑا اٹھ جائے گا، اور اگر عمران خان ناکام ہو جاتے ہیں یا کامیاب ہوتے ہیں 2 صوبوں میں، وہ دونوں صورتوں میں کہیں گے کہ دھاندلی کے باوجود کامیابی ہو گئی، اور جب اگر ہار گئے تو کہیں گے دھاندلی کی وجہ سے ہار گئے، اور پھر یہ ہوگا کہ جب 2 صوبائی حکومتیں یہاں موجود ہوں گی، ان کے ہوتے ہوئے جب انتخابات ہوں گے تو جس طرح کی اسکیم ہے آئین کی کہ عبوری حکومتیں ہوتی ہیں، ٹرانزیشنل کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی ہیں جو کہ نیوٹرل ہوتی ہیں، تو اگر حکومتیں یہاں پہ ہوں گی سیاسی، تو وہ پھر کیسے قومی اسمبلی کے انتخابات کیسے سمجھے جائیں گے کہ وہ غیر جانبدارانہ ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں صورتوں میں یہ جو 2 فیزز کے الیکشن ہیں، اس سے ایک بڑا مسئلہ یہ بننے جا رہا ہے کہ انتخابی عمل پہ جو پارٹی ہارے گی اس کے نتائج قبول نہیں کرے گی، اور یہ ایک بحران جو ہے در بحران پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان اب اس میں ایک تو لڑائی ہونے جا رہی ہے عدلیہ کے ساتھ، اور عدلیہ کے ساتھ جھگڑا بننے جا رہا ہے، اور خود عدلیہ کے اندر جھگڑا ہو گیا ہے۔ اس کے کیا مضمرات ہوں گے اس پر ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں یہ بات کروں کہ کیا واقعی اس بحران کا کوئی سیاسی حل ہے بھی یہ نہیں ہے، یا یہ کہ ہم مزید سیاسی بحران کی لپیٹ میں جاتے چلے جائیں گے۔ یہ سارا جو معاملہ ہوا ہے اس سے سب سے زیادہ عدلیہ بحران کی لپیٹ میں آتی مجھے نظر آ رہی ہے، اور اس کی میں سمجھتا ہوں ذمہ داری اس 19ویں ترمیم سے شروع ہوئی ہے، اور 19ویں ترمیم پہ چیف جسٹس افتخار چودھری کے دباؤ کے تحت آ کر انہوں نے کہا تھا میں 18ویں ترمیم اڑا دوں گا اگر آپ نے 19ویں ترمیم نہ کی، یعنی ججوں کی اپائنٹمنٹ میں بنیادی کردار، یعنی جوڈیشل کمیشن جو ہے اسے بنیادی کردار دے دیا گیا، اور جو پارلیمانی کمیٹی تھی 2 طرفہ یعنی بائی پارٹیزن، اسے بالکل بے اختیار کر دیا گیا تھا۔ نتیجتاً چیف جسٹس صاحب جو تھے وہ آل ان آل ہو گئے تھے، اور وہی نام پرپوز کرتے تھے، اور ابھی پھر یہ ہوا کہ جب 3 ججوں کو پروموٹ کیا جا رہا تھا تو اس میں جوڈیشل کمیشن میں اکثریت جو تھی 2 ججوں کو پروموٹ کرنے کے حق میں نہیں تھی، اس میں لاء منسٹر بھی تھے، اس میں اٹارنی جنرل بھی تھے، لیکن چیف جسٹس صاحب کے دباؤ کے تحت پرائم منسٹر شہباز شریف نے اپنے کا وزیر قانون اور اٹارنی جنرل کو کہا اگلی میٹنگ میں کہ وہ اپنا ووٹ ان امیدواروں کے حق میں دیں جس میں شامل تھے محمد علی مظہر صاحب، اور جس میں شامل تھے مظاہر نقوی صاحب۔ ان لوگوں کو سپریم کورٹ میں لایا گیا، اور یہی وہی جج ہیں جب دوبارہ چیف جسٹس نے بنایا بینچ 5 لوگوں کا، تو اس میں بجائے اس کے کہ وہ یحییٰ آفریدی کو بھی شامل کرتے، اگر 5 کا جج بنانا تھا، اطہر بن اللہ صاحب کو شامل اگر نہیں بھی کرنا تھا، تو پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے محمد علی مظہر صاحب کو رکن بنایا بینچ کا، اور اس طرح ان کی 3 سے اکثریت ہو گئی، انہوں نے بینچ اس حساب سے بنایا۔
اس سے بڑا تاثر پیدا ہوا ہے کہ یہ جو ہے جسے کہتے ہیں بینچ فکسنگ. اور یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جو اٹارنی جنرل کا نام پیش کیا گیا تھا شہزاد الہی صاحب کا، انہیں بھی جو منظور امان صاحب کا انہیں چیف جسٹس صاحب نے قبول نہیں کیا تھا، اور پھر انہی کے تجویز کردہ شہزاد الہی صاحب کو اٹارنی جنرل بنایا گیا. یعنی پرائم منسٹر شہباز شریف نے اپنی عدلیہ کے ہاتھوں اس درگت کا خود ہی انتظام کر دیا تھا. میں حیران اس بات پر ہوا ہوں کہ کیوں تمام پارٹیوں نے فل بینچ کے مطالبے سے کیسے پیچھے ہٹ گئی. وہ انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنی جو درخواست تھی فل بینچ کی اس پر اصرار نہیں کرتے. کیا پھر کوئی ہاتھ ہوا؟ مجھے لگتا ہے کہ پھر کوئی ہاتھ ہوا ہے، لیکن اب تو فیصلہ ہو چکا ہے، اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے جو اس کی تشریحات ہو رہی ہیں تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ حکومت امپلیمنٹ نہیں کرے گی اس بنیاد پر کہ بھئی 4 کی اکثریت نے 3 کے مقابلے میں تو سو موٹو کے تحت جو کیس سنا گیا اسے رد کر دیا ہے، اور 3 اقلیت میں ہے 4 اکثریت میں ہے، تو لہذا اب ہائی کورٹ کے فیصلے کی طرف واپس جائیں گے. اگر ہائی کورٹ کے فیصلے کی طرف واپس جاتے ہیں تو ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ تو یہی ہے کہ 90 دن میں انتخابات ہوں، گو کہ اس کے بارے میں اپیل کی گئی ہے، اور یہ 2 اختلاف کرنے والے ججوں نے کہا ہے کہ وہ 3 دن میں اپنی کارروائی مکمل کر لیں. لیکن ظاہر ہے کہ یہ اقلیت کا فیصلہ جو ہے 5 کے بینچ میں 2 کا، وہ اس پر عمل درآمد لاہور ہائی کورٹ نہیں کرے گا اور نہ ہی پشاور ہائی کورٹ کرے گا. تو یہ ایک بڑا جوڈیشل کرائسس شروع ہو گیا ہے، اور آئینی بحران اور بڑھ گیا ہے بجائے اس کے کہ حل ہوتا. بہتر تھا، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ فل کورٹ اگر بنتی تو یہ کنٹروورسی پیدا نہ ہوتی، اس میں بھلے میجورٹی منورٹی کی بنیاد پر ہی فیصلہ ہوتا، لیکن اب مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ بینچوں کا بنانے کا معاملہ جو اختیار ہے، سو موٹو لینے کے جو اختیار ہے، اور الیکشن کمیشن اور جو جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے جو چیف جسٹس کے پاس بڑا اختیار چلا گیا ہے، اس سارے معاملے کے حوالے سے ایک بڑی کنٹروورسی شروع ہو گئی ہے. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ میں اصلاحات کا معاملہ پھر سے آن ایجنڈا آ جائے گا، اور لگتا یہ کہیں یہ نہ ہو جس طرح دلی میں ہوا انڈیا میں کہ سپریم کورٹ کے 4 ججز نے اٹھا کے پریس کانفرنس کر دی تھی چیف جسٹس کے خلاف. یہ ممکن ہے کہ کچھ جج صاحبان بیٹھے اور کہیں کہ ہمیں اتفاق نہیں ہے اس ساری پالیسی کے ساتھ جس میں سینئر موسٹ ججز کو بینچز میں شامل نہیں کیا جاتا اور اپنی پسند کے اور ہم خیال ججز کی بینچ بنائے جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ لیکن یہ میں جیسے کہ میں نے کل بھی پروگرام میں کہا تھا، یہ عمران خان کی بہت حکمت عملی کی بڑی فتح ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کسی صورت میں یہ انتخاب کرانے پر تیار نہیں ہوگی. حکومت کا اور سپریم کورٹ کا کنفلکٹ بھی بنے گا، اور اس سے بہت سیاسی انتشار اور آئینی انتشار میں کمی واقع نہیں ہوگی. ساتھ ہی حکومت جو ہے وہ لگتا یہ ہے کہ اب عمران خان کو اس مہینے میں ابھی تو آج کہہ دیا رانا ثناء اللہ صاحب نے کہ وہ گرفتار کرنے جا رہے ہیں، وہ گرفتار کریں گے. اس کیس میں جو کل کا کیس انہوں نے رجسٹر کیا ہے ہنگامہ رائی کا ہائی کورٹ کی بلڈنگ میں، وہاں پہ کے احاطے میں جو کل دنگا فساد ہوا، توڑ پھوڑ ہوئی، اس کا جو کیس بنایا ہے اس پہ کہتے ہیں گرفتار کر لیں گے. ساتھ ہی یہ جو سیتا وائٹ کی جو بیٹی ہیں ٹیرین کے حوالے سے عمران خان کے بارے میں جو کیس ہے اس کی بھی تاریخ اب 8-9 مارچ پڑ گئی ہے مینٹینیبلٹی کی. اسی طرح ان کے خلاف یہ توشہ خانہ والا کیس ہے جس میں ابھی تک پیش نہیں ہوئے، اور ان کے خلاف چارج شیٹ جو ہے ابھی تک نہیں، انہیں چارج بھی نہیں کیا جا سکا ہے. تو لگتا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری ایجنڈے پر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان کو گرفتار کیا گیا اور صوبے میں پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں انتخابات ہوئے تو عمران خان جیل میں رہ کر بھی یہ انتخابات سویپ کر سکتے ہیں. یہ پتہ ہونا چاہیے اتحادی حکومت کو اور پیپلز پارٹی کو بھی. تو ایسی صورت میں اگر انتخابات ہوتے ہیں، کیا پیپلز پارٹی انتخاب میں حصہ لے گی اور باقی پارٹیاں بائیک آؤٹ کریں گی؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر انتخابات ہوئے تو یہ پارٹیوں کے پاس رستہ نہیں رہے گا کہ یہ جا کے اس میں حصہ لیں. لیکن ایک بڑی سوچ یہ بھی ہے کہ وہ انتخابات کا بائیک آؤٹ کر دیں، یک طرفہ انتخابات ہو جائیں، اور جس سے اس کی لیجیٹیمیسی نہیں رہے گی ان انتخابات کی. تو ایسی صورت میں ناظرین جو بات نظر آ رہی ہے مجھے کہ یہ جو پی ڈی ایم کی پارٹیز ہیں یہ اس امید پہ کام کر رہی ہیں اور اس منصوبے پہ کام کر رہی ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان کو
نکالا جائے اس الیکشن مہم سے، انہیں گرفتار کر دیا جائے، انہیں ڈسکوالیفائی کر دیا جائے، یعنی نااہل قرار دے دیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں ایسی صورت میں سیاسی جو ہے بحران جو ہے بہت بڑھ جائے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جو یقیناً نواز شریف کو تا حیات نااہل کر کے زیادتی کی گئی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس زیادتی کے بعد آپ ایک اور زیادتی بھی ہو کہ ایک اور بڑے سیاسی لیڈر کو آپ میدان سے کسی بھی بہانے سے باہر نکال دیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ قانون اور انصاف کا رستہ نہیں ہونا چاہیے، یقیناً جو ان پر الزامات ہیں انہیں ان کا سامنا کرنا چاہیے اور اپنی صفائی دینی چاہیے، لیکن یہ جو تاحیات نااہلیاں ہیں اس سے سیاسی لیڈر نااہل نہیں ہوتے۔ تو اس بحران کا آخر حل ہونے کیا جانا ہے؟ کیونکہ پاکستان کی معیشت کی حالت بڑی خراب ہے۔ ابھی ہماری جو مودیز نے کیٹیگرائزیشن 2 درجے اور نیچے کر دی ہے، یعنی CAAA- کر دیا ہے، جو کہ بہت خوفناک ہے۔ دوسری طرف یہ ہوا ہے کہ IMF کی شرائط میں سختی آتی جا رہی ہے، اور ہمارے وزیر خزانہ کو بات کرنی پڑی ہے، جو ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں خزانے کے امریکہ کے، وہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ IMF سے بات کریں۔ ہمیں سوائے چین نے $70 کروڑ دے دیے ہیں، مزید ہمیں چین قرض دینے جا رہا ہے IMF کے معاہدے کے بغیر بھی، لیکن جو باقی ہمارے دوست ممالک ہیں وہ IMF کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور IMF کہہ رہا ہے کہ بھئی مجھے لاؤ گارنٹی، کہاں سے تم یہ 5، 6 یا 7 ارب ڈالر کہاں سے تم ریز کرو گے۔ اس میں بھی اختلاف ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ کتنا ہوگا، اور اس میں بھی اختلاف ہے کتنی ڈیفیسٹ ہوگا اور کتنی ریکوائر ہوگی فارن اسسٹنس، اور جو ہم پھر یقیناً مانگنے جائیں گے یا قرض لینے جائیں گے یا بھیک مانگنے جائیں گے۔ تو بڑی بری حالت ہے۔ حکومت نے آج یہ بھی کیا ہے کہ کسانوں کو جو بجلی کا بل جاتا تھا اس میں ₹3.60 کا اضافہ کر کے ₹13 سے فی یونٹ ان کی اب ₹16.60 میں کسانوں کو ملے گا۔ جو ہماری دوسری انڈسٹری تھی ایکسپورٹ کی، ان کے بھی جو رائیتی بجلی کے نرخ تھے وہ ختم کر دیے گئے ہیں، اور اب جس پہ اختلاف ہے جس نقطے پہ وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 30 جون کے بعد بھی یہ جو ₹3.60 کا اضافہ ہوگا وہ اسے مستقل بنا دیا جائے، کیونکہ اس کے بغیر سرکولر ڈیٹ آپ کا ختم نہیں ہو سکتا۔ اس کی بھی ایک تاریخ ہے کہ ہم نے لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے بچنے کے لیے بہت مہنگے امپورٹڈ را مٹیریل پہ یا ذرائع پہ گیس یا کوئلہ یا ڈیزل کے بیس پہ ہم نے جو لگائے تھے کارخانے، وہ بڑے ان کی کاسٹ ہائی ہے، تو لہٰذا ہم نے یہ نہیں کیا کہ ہم تھرکول کی طرف بہت پہلے چلے جاتے، یا ہم یہ کوشش کرتے اس کی شمسی توانائی کی یا ہوا سے جو چلنے والی جو پیدا ہونے والی بجلی جو تھی وہ اب ہمارے آڑے آ رہی ہے کہ ہمیں لوڈ شیڈنگ ختم کرنا تھی، تو لہذا ہم نے ایک بہت مہنگی بجلی جس کا کہ ہم وجہ سے یہ کوئی 2.5 کھرب روپے یعنی 2500 ارب روپے کے سرکولر ڈیٹ بن گیا ہے صرف بجلی کا۔ تو ناظرین، آخر اس بحران کا حل کیا ہے؟ میں نے کچھ بات کی ہے تحریک انصاف کے لیڈرز کے ساتھ، میں نے ان سے پوچھا کہ آخر کیا ہے، انہوں نے 3-4 شرائط رکھی ہیں۔ ایک شرط تو یہ کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی نہ کیا جائے، نہ ہی انہیں گرفتار کیا جائے، نہ ہی انہیں سیاست سے نااہل کیا جائے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کو حکومت کے اثر سے آزاد کیا جائے۔ یقیناً اکاؤنٹیبلٹی کو انتظامیہ سے اور ایگزیکٹو سے اور حکومت کے اثر سے اور اداروں کے اثر سے آزاد ہونا چاہیے۔ ہم اس کا بہت برا حال ماضی میں دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح اکاؤنٹیبلٹی کو یا اور اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو، نیب کو کس طرح سیاسی طور پہ پیپلز پارٹی کے خلاف اور مسلم لیگ نواز کے خلاف استعمال کیا گیا اور زیادتیاں کی گئیں اور ویج ہنٹ کیا گیا۔ تو لہذا وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ نہیں ہونا چاہیے جو آپ کے ساتھ ہو چکا ہے۔ دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو ہم نے قانون پاس کیا تھا سب نے مل کر عمران خان کی حکومت میں آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے کا لاء، اسے وڈرا کیا جائے، اور یہ جو سروسز چیفز کی جو مدت ہے وہ صرف 3 سال ہونی چاہیے، 3 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ تیسری بات وہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ پہ اتفاق ہو سکتا ہے، اگست سپٹمبر میں، اگر اکتوبر میں نہ سی چلو 1-2 مہینے آپ پہلے کر لیں، اس پر ہم اتفاق کر سکتے ہیں۔ جو اندر کی بات میں تحریک انصاف کی کرنا چاہتا ہوں، تو میری اس حوالے سے میں نے ساؤنڈ آؤٹ کیا نواز لیگ کے لوگوں کو بھی اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کے بھی۔ لگتا یہ ہے کہ وہ اس پر رسپونڈ نہیں کر رہے ہیں، اب وہ کسی نہ کسی طریقے سے چاہتے ہیں کہ عمران خان کو نااہل قرار دے دیا جائے اور انہیں ایک کھلا میدان مل جائے۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوگا، عمران خان اگر نااہل بھی ہو گئے تو وہ پھر بھی
اپنی پارٹی کے کینڈیڈیٹس کھڑے کر سکتے ہیں، اور انہوں نے کافی پہلے پارٹی موبیلائز کر لی ہے۔ ان کے ساتھ ہمدردی کے ووٹ میں مزید اضافہ ہوگا، جو کہ سیاسی طور پر خودکشی کے مترادف ہوگا، پنجاب میں خاص طور پر نواز لیگ کے لیے۔ اس میں پیپلز پارٹی کہاں تک رہے گی ان کے ساتھ میں کچھ زیادہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ پیپلز پارٹی اگر انتخابات ہوئے تو یقیناً وہ اس میں حصہ لے گی۔ اب ممکن ہے باقی جماعتیں بائیک آؤٹ بھی کریں تو، لیکن پیپلز پارٹی کی وجہ سے شاید مجبور ہو جائیں کہ وہ بھی انتخابی عمل میں حصہ لیں۔ تو ناظرین، یہ جو دو انتخابات کا جو معاملہ ہے اس کے اندر گڑبڑ ہے، تو اس سے اگلے انتخابی نتائج کوئی قبول نہیں کرے گا۔ اب آئین کی سربلندی کی بات سب کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت اس کے پیچھے سیاست چل رہی ہے۔ اب سیاست میں سمجھتا ہوں کہ کچھ 7-8 نکات پہ میں نے غور کیا ہے جس پہ اتفاق رائے ہونا چاہیے۔ نمبر 1 یہ کہ واقعی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، احتساب ہے، اسے حکومت اور انتظامیہ اور اداروں سے آزاد ہونا چاہیے، اور یہ متفقہ طور پہ بننا چاہیے۔ دوسری بات جو ہے الیکشن کی تاریخ، اگر آپ اکتوبر میں نہ صحیح چلے آپ اگست میں الیکشن کرا لیں، سپٹمبر میں کرا لیں، یہ تاریخ وجہ نظام بننی نہیں چاہیے، اور یہ 2 حصوں میں انتخابات تو بالکل نہیں ہونے چاہیے۔ اس پہ سب کو اتفاق کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ الیکشن کے حوالے سے رولز آف دی گیم، ضوابط اور طریقہ کار شفاف آزادانہ انتخابات کے لیے اور نتائج تاکہ قبول کیے جا سکے، اس پہ کوئی سوال نہ اٹھا سکے، اس کے لیے اصلاحات کرنی ہوگی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پی ڈی ایم کی پارٹیز جو ہیں جو اس وقت پارلیمنٹ بیٹھی ہیں وہ واپس آنے دیں۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے، باقی جگہ سے بھی آ جائے گا، اور یہ لوگ پارلیمنٹ میں واپس جا سکیں گے کہ انہوں نے اپنے استعفے انہوں نے کہا کہ ہم واپس لیتے ہیں یا ہم اسے کنفرم نہیں کرتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو پارلیمنٹ سے باہر رکھنا غلط ہوگا۔ انہیں پارلیمنٹ میں بھلے وہ کتنا شور شرابہ کریں، اپوزیشن کرتی ہیں، لیکن اس سے ایک رستہ نکلے گا، وہاں کمیٹیز بن سکتی ہیں، پارلیمانی کمیٹی بن سکتی ہیں، مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں کہ انتخابات اگلے کیسے ہوں گے۔ تو اس کے لیے اگر انہوں نے غلطی کی تھی یا انہوں نے سسٹم کو سبورٹ کرنے کی کوشش کی تھی تحریک انصاف نے ریزائن کر کے، تو میں سمجھتا ہوں اگر وہ واپس آتے ہیں تو انہیں ویلکم کرنا چاہیے۔ سول سپرمیسی کے حوالے سے اور پارلیمنٹ کی ساورنٹی کے حوالے سے بھی اصلاحات ہونی چاہیے۔ اب تو عدلیہ کی اصلاحات کو بھی شامل کرنا پڑے گا کہ آپ صرف چیف جسٹس کو عدلیہ کے معاملات کا مکمل ایک اجارہ دار آپ کے طور پہ آپ نہیں بنا سکتے کہ اس کے پاس ساری پاور ہو، ایڈمنسٹریٹو بھی ہو، بینچ بھی وہی بنائے، ریکروٹمنٹ جو ججز کی ہے اس میں بھی اس کا فیصلہ کن کردار ہو جائے۔ میں سمجھتا ہوں اسے ریوائز کرنے کی ضرورت ہوگی، اور پھر یہ کہ جمہوریت کے اوپر ایک چارٹر پہ ان سب کا پارٹیز کا اتفاق ہونا چاہیے جس کا تعلق انتخابات سے بھی ہے، اور یہ کہ معاشی پالیسی کے حوالے سے پاکستان کی جو حالت ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ یہ ملک اس ملک کے لیے بہت بڑا یہ ایک کرائسس بن گیا ہے، جس میں براڈ پالیسیز پہ قرضوں کے حوالے سے، دستنگری کے حوالے سے، اور معیشت کی پہ جو یہ جو عمرہ کا قبضہ ہے، اور یہ ساری جو پالیسیز جو رچ کے لیے بنتی ہیں، ان میں بنیادی پالیسی تبدیل لانے کے لیے، خود کفالت کی طرف جانے کے لیے، سسٹینیبل اکانومی کی طرف جانے کے لیے کوئی بڑے پالیسی فیصلوں پہ اتفاق ہونا چاہیے تمام پارٹیز میں پارلیمنٹ کے اندر۔ اگر ان نکات پہ اتفاق ہو جائے تو سیاسی بحران کا حل بھی نکل سکتا ہے اور معاشی بحران کا حل بھی نکل سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اس صورتحال میں سپریم کورٹ نے آربیٹر کا جو کردار ادا کرنے کی کوشش کی، منصف کا، میں سمجھتا ہوں اس سے معاملہ حل نہیں ہوا ہے، بلکہ الٹا یہ ہوا ہے کہ عدلیہ بھی سخت تنقید کے اس میں آ گئی ہے، فوکس میں آ گئی ہے، اور خود عدلیہ کی کریڈیبلٹی کو بڑا اس سے نقصان ہوا ہے، اور اس سے عدلیہ کی یہ حیثیت کہ وہ مختلف سیاسی تصادمات میں، اختلافات میں آربیٹریشن کر سکتی ہے، جو کہ نہیں ہونی چاہیے، سیاسی معاملات سے باہر رکھنا چاہیے سپریم کورٹ کو۔ اور ججز نے کہا بھی، منورٹی ججز نے، کہ بھئی یہ پارلیمنٹ کا معاملہ تھا، آپ یہ سیاسی معاملات پارلیمنٹ میں جا کے طے کریں۔ اگر کورٹ سے سختی سے کہہ دیتی تو یہ سب مجبور ہوتے کہ ان معاملات کو طے کرنے کی کوشش کرتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے خیال میں یہ جو 8 نکاتی پروگرام میں آپ کے سامنے رکھا ہے، اس پر اگر اتفاق ہو جائے، اس پر اگر بات چیت شروع ہو جائے، بیک چینل شروع ہو جائے، اور مختلف پارٹیاں آپس میں یہ بات چیت شروع کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان تاریخ کے معاملے میں لچک دکھا سکتے ہیں، بشرطے کہ عمران خان کو آپ سیاست سے نکال باہر نہ کریں کسی بھی بہانے سے۔ تو مجھے آج اجازت دیجیے، مجھے بڑا افسوس ہے کہ بحران حل ہونے کی بجائے مزید بڑھ گیا ہے۔ تو بدلوں کی نشریات کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اور مجھے بدلوں کی نشریات سے اجازت دیجیے۔